الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے تختی نمبر 6 میں سے تقریباً آدھی پڑھ لی ہے، تو ہر سبق میں الحمدللہ ہم 5 کلمات کو پڑھتے ہیں، تو اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے اس وجہ سے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور دیکھنے میں اور پڑھنے میں مشکل پیش آئے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو مختصراً 5 کلمات پر مشتمل کیا ہے۔ اکثر ہم 5 کلمات کو پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے آج کے سبق کا پہلا کلمہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے کفارہ۔ روانگی اس کی کیا ہے؟ کفارہ۔ شروع میں کاف ہے، یہ اوپر کی طرف جو دم گئی ہوئی ہے تو یہ کاف ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نقطہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے سر بنا ہوا ہے، یعنی ایک سوراخ سا بھی درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ فا ہے۔ جب ایک نقطہ اوپر ہو اور سر اس کا بنا ہوا ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری جو حرف ہے یہ ہے را۔ کیا ہے؟ را ہے۔ اب ان تینوں کے اوپر کیا ہے؟ یعنی ہر ایک کے اوپر ایک زبر ہے، یعنی تینوں کے اوپر 3 زبریں ہیں۔ اب اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو چلو پڑھتے ہیں اس کو۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، یہ کاف باریک ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ قا نہیں بلکہ کا۔ اور اس کے بعد فا، فا زبر فا، یہ پشتو والی یا اردو والی پا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ فا، فا زبر فا۔ اور آخر میں را ہے اور را کے اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے یہ را جو ہے یہ پر پڑھی جائے گی۔ را زبر را، تو ان تینوں سے بنا کافارا۔ کیا بنا؟ کافارا۔ اور اس کو اس طرح بھی نہیں پڑھنا کافارا، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ کیا ہے؟ یہ بڑی زبریں ہیں تو اس کو مختصراً پڑھتے ہیں، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور زیادہ جھٹکا بھی نہیں دینا، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کافارا، کافارا۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے جیسے کہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لوبدن۔ کیا ہے؟ لوبدن ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے لام کے اوپر پیش ہے، شروع میں جو الف کی طرح آپ کو اوپر کی طرف ایک لکیر گئی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو الف اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو الف ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلا حرف آتا ہے تو وہ الف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، پچھلے کلمے کے ساتھ، پچھلے حرف کے ساتھ تو وہ مل کر لکھا جاتا ہے، لیکن جو اس کے بعد الف کے بعد جو حرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ الف کے ساتھ مل کر نہیں لکھا جاتا، تو لہٰذا یہاں پر یہ مل کر لکھا ہوا ہے یہ با، تو یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے، یہ الف نہیں ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام پیش لو، لام پیش لو نہیں بلکہ لام پیش لو، با زبر با، تین دونوں سے بنا لو با۔ کیا بنا؟ لو با۔ لام کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا کہ ایسے وہ پیدا ہو جائے یا الٹا پیش پیدا ہو جائے، لو با ایسے نہیں بلکہ لو با۔ اور دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر ہے اور آخر میں الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، تو ان تینوں سے بنا لوبدن، لوبدن۔ یہ اس کی روانگی ہے۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے یہ ہے لومزتن۔ کیا ہے؟ لومزتن۔ شروع میں لام ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا لوبدن میں لام کے بارے میں،
یہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے لام ہے. تو اسی طرح وہی بات ہے یہاں پر بھی ہے. تو یہ شروع میں کیا ہے لام ہے اور اس کے بعد جو درمیان میں آپ کو ایک سوراخ سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو گول حصہ ہے اور سوراخ سا نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ حصہ یہ میم ہے اور پھر اس کے بعد ایک نقطہ اوپر نظر آ رہا ہے اور را کی شکل ہے تو را کے اوپر جب نقطہ آ جائے تو را نہیں بلکہ اس کو زا کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے تیسرے نمبر پر زا ہے اور آخر میں کیا ہے گولتا ہے. کیا ہے گولتا ہے لمبی نہیں بلکہ گولتا ہے. اس تا کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب ہم اس تا کے اوپر وقف کریں گے وقف کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی وقف کس کو کہتے ہیں کہ سانس اور آواز دونوں رک جائے یعنی سانس کو بھی روک دے توڑ دے. سانس صرف رک جائے نہیں بلکہ سانس کو بھی توڑنا ہے اور آواز کو بھی توڑنا ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف. تو جب ہم اس تا کے اوپر یہ جو گولتا ہے اس کے اوپر چاہے دو زبر ہو چاہے دو زیر ہو چاہے دو پیش ہو یا زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک ہو تو اس تا کے اوپر جب آ جائے تو یہ اس تا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو اس وقت اس تا کو ہم ہا میں تبدیل کریں گے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے چلو پڑھتے ہیں. لام پیش لو لام پیش لو میم زبر ما میم زبر ما لوما. کیا بنا لوما. اور تیسرے نمبر پر زا ہے زا زبر زا زا نہیں بلکہ زا اس میں سیٹ کی آواز پیدا کرنی ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے زا زبر زا. تین سے بنا لوما زا. کیا بنا لوما زا. اور آخر میں تا ہے تو اس کو جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے تا دو زیر تین لوما زا تین لوما زا تین. یہ وقف کی حالت نہیں ہے بلکہ اس کو روانگی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو وقف کریں گے یعنی اس تا کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں گے لوما زا لوما زا. دیکھ لیا. اب اس کے نیچے دو زیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو لوما زت نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا میں اس تا کو تبدیل کریں گے. تو کس طرح پڑھیں گے لوما زا لوما زا. اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لہابین. کیا ہے لہابین. شروع میں لام ہے وہی باتیں ہیں اس میں لام کے بارے میں اور پھر درمیان میں جو دو آنکھیں نظر آ رہی ہے ایک اوپر ایک نیچے تو یہ دو آنکھوں والی ہا ہے اور اس کو آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا حمزہ ہا میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے اس کو سمجھ لیا تھا پڑھ لیا تھا. اور آخر میں کیا ہے ایک نقطہ ہے نیچے اور تو لام کے اوپر بھی زبر ہے ہا کے اوپر بھی زبر ہے دو آنکھوں والی اور آخر میں با ہے ٹھیک ہے. ایک نقطہ ہے نیچے اور یہ کیا ہے یہ با کی شکل ہے یعنی جیم کی شکل نہیں ہے تو با اسی طرح لکھی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے یہ با ہے اور با کے نیچے دو زیر ہے. کیا ہے دو زیر ہے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے لام زبر لا لام زبر لا ہا زبر ہا ہا زبر ہا. تین دونے سے بنا لاہا لاہا. تو آخر میں کیا ہے با ہے با دو زیر بین با دو زیر بین. تو روانگی اس کی بنا لہابین لہابین. اور جب دو زیر یا دو پیش یہ دونوں ہو یعنی دو زیر ہو یا دو پیش ہو اور اس حرف پر جب ہم وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو اس وقت اس حرف کو تا کے علاوہ جو گولتا ہے جو جس کے بارے میں میں نے بتا دیا اس کے علاوہ وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی حرف ہو
اور اس کے اوپر دو زیر ہو یا دو پیش ہو، دو زبر نہیں بلکہ دو زیر یا دو پیش ہو، تو جب اس پر وقف کریں گے تو وہ ساکن یعنی وہ حرف ساکن ہو جائے گا، یعنی اس پر جزم پڑیں گے۔ کس طرح؟ جیسے کہ یہ اس کی روانگی کیا ہے، لہابین لہابین، اور جب اس پر وقف کریں گے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، لہب، کیا پڑھیں گے، لہب۔ یہ ب جو آپ کو آواز سننے میں آ رہی ہے، یہ اصل میں با کی جو ہے با کی صفت جو ہے صفت قلقلہ، یہ وہ ہے، ورنہ اگر یہ با نہ ہوتی کوئی اور حرف ہوتا تو اس وقت اس کی ب آواز نہیں آتی، بلکہ اس کو ساکن کر کے بس پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کس طرح، لہب، یہ ہے لہب، لیکن جب اس صفت جب آ جاتی ہے تو اس وقت اس کو پڑھتے ہیں لہب لہب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلا کلمہ یہ ہے مسادین، کیا ہے، مسادین۔ اب میم ہے شروع میں، یہ جو سوراخ سا نظر درمیان میں آتا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ کیا ہے، میم ہے، اور درمیان میں تین دندانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ تین دندانے کس چیز کے ہیں، یہ ہے سین، کیا ہے، سین، کیونکہ اس کے اوپر تین نقطے نہیں ہے، اگر یہ تین نقطے اس کے اوپر ہوتے اور تین دندانے بھی اس کے ہوتے تو یہ شین ہوتا، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے، سین ہے، شین نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، یہ دال ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، دال ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، میم زبر ما، میم زبر ما، سین زبر سا، اس میں بھی سیٹی آواز پیدا کرنی ہے، سین زبر سا، تینوں سے بنا مسا مسا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، دال ہے، اور دال کے نیچے دو زیر ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، دال دو زیر دین، دال دو زیر دین، مسادین، یہ اس کی کیا ہے، روانگی ہے، مسادین۔ اور میں نے لہابن میں عرض کیا کہ جب وقف کریں گے اور اس جس حرف کے اوپر ہم وقف کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ گولتا ہے یا نہیں ہے، اگر گولتا ہے تو گولتا جو ہے وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن جب گولتا نہ ہو، کوئی اور حرف ہو اور اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے کہ دو زبر ہے یا دو پیش اور دو زیر ہے، یعنی دو زیر یا دو پیش، یہ ایک ہے یعنی دونوں، اور دو زبر جو ہے وہ اس کے علاوہ، تو کیا ہے، دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو الگ کر دو ایک طرف، اور دوسری نمبر پر دو زبر، تو اگر دو زیر یا دو پیش آ جائے تو اس حرف کے اوپر ہم اس حرف کو ساکن کریں گے، جیسے کہ لہابن میں بھی آپ نے دیکھ لیا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب ہم دال پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مسد، کیا پڑھیں گے، مسد، مسادی نہیں پڑھیں گے کہ ہم اس کو ایک زیر پڑھ لیں، دونوں میں سے ایک پڑھ لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ کیا پڑھیں گے، مسد، مسادی نہیں بلکہ مسد۔ یا اگر اس کے اوپر دو پیش ہوتا تو اس وقت بھی ہم اس کو مسادو نہیں پڑھتے بلکہ مسد، اس وقت بھی کیا پڑھتے، مسد۔ اور اگر اس کے اوپر دو زبر آتا تو اس وقت اس کو ہم ایک زبر کے ساتھ پڑھتے، یعنی ایک جو ہے اس کو دو زبر جو ہوتے ہیں اگر اس پر وقف کریں گے تو اس وقت الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے، یعنی اس کو کس طرح پڑھتے، مسدا مسدا۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں اس سبق کے شروع میں ابدن پڑھ لیا تھا، وہاں پر دال کے اوپر کیا ہے، دو زبر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب ہم وقف کرتے ہیں دال کے اوپر تو ہم ابد ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے، ابدا ابدا، یعنی دال الف زبر دا، وہاں پر الف بھی پڑھیں گے یعنی لمبا کریں گے اور ایک زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب دو زیر یا دو پیش آ جائے تو اس وقت ان کو
کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو ہر حرف کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، جو بھی حرف آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر بھی پڑھ لیا اور لہابن میں بھی پڑھ لیا۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، روانگی اس کی ہے مسدین مسدین۔ الحمدللہ آج کا سبق ہم نے مکمل کر لیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہر سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس کی مشق کر لیں، اور تاکہ آپ کو بھی یعنی پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے اور سمجھ بھی جائے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن مجید کو شروع کریں گے تو ہم اس کو جب وہاں پر ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔